آپ نے اکثر ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں جائنٹس یعنی دیو قامت انسان دیکھے ہوں گے جو لمبی چوڑی جسامت کے ساتھ ساتھ بھرپور قوت کے مالک بھی ہوتے ہیں۔ سندباد جہازی کے سفر نامے ہوں یا الف لیلا کی داستانیں ایسے دیو قامت انسانوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے جو انسانوں کو اپنے ہاتھ سے مسل دینے اور پیروں سے کچل دینے پر قادر تھے۔ لیکن دوستوں، فلموں اور ڈراموں کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کا تذکرہ بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہے جس کے طویل قد کا یہ عالم تھا کہ وہ سمندروں میں چلتا تو ڈوب نہیں سکتا تھا۔ روایتوں کے مطابق اس شخص نے 3500 برس کی عمر پائی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے ادوار دیکھے، جبکہ اسی شخص سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں تھا۔ اس کے باوجود یہ طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہ وہ واحد کافر شخص بتایا جاتا ہے جو طوفان نوح سے بچ نکلا تھا۔ تذکرہ انبیاء اور دیگر تاریخی کتب میں اس شخص کا نام اوج بن انک بتایا جاتا ہے اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اوج بن انک کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سمندر کے تہہ میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لاتا اور اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھایا کرتا تھا۔ یہ طویل و دراز قامت شخص انتہائی سرکش، کافر اور جابر انسان تھا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش زنا کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ اوج بن انک کا قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے بحفاظت نکال لائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ جہاد کرو اور عمالقہ نامی قوم سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 اشخاص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا سردار مقرر کیا تھا۔ آپ نے ان 12 سرداروں کو ملک شام کے حالات کی خبر لانے اس ملک میں بھیجا۔ یہاں ان سرداروں کا سامنا اوج بن انک نامی اس دیو قامت انسان سے ہوا۔ اوج بن انک نے ان سرداروں کی حقیقت جاننے کے بعد ان سب کو پکڑ لیا اور انہیں دکھانے کے لیے اپنی بیوی کے پاس لے آیا۔ اوج نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو، یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے چاہا کہ ان تمام کو چینٹیوں کی طرح پیر سے مسل دے، لیکن اس کی بیوی نے ان تمام سرداروں کی جان بخشی کروائی۔ یہ تمام سردار اس قوم کی کثرت اور قوت دیکھ کر بہت زیادہ ٹھٹر گئے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم میں واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس جا کر شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت کو بیان نہ کرنا، لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی یوشع بن نون اور کالوت بن قطاطہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا ڈالا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں شرکت نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ دوسری جانب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور کالوت بن قطاطہ نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کے ان سے لڑو، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن انک کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج بن انک نے انہیں دیکھا تو چاہا چینٹیوں کی طرح پیروں سے مل دے اور کہا کہ تو ہے قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا ہے۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور تقریباً 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی تھی کہ اوج بن انک نامی یہ پہاڑ جیسا شخص وہیں مر کر مٹی کا ڈھیر ہو گیا اور اس کی ہڈیاں مدتوں اس میدان میں پڑی رہیں۔
बहुत सी किताबें तफासिर और तारीख में लिखे ऊज बिन अनक के वाकयात के बावजूद मशहूर मुअर्रिख इब्ने कसीर अपने किताब अल बदाया व नहाया में ऊज बिन अनक जैसे किसी भी तवील कामत शख्स के वजूद की सख्ती से तरदीद करते हैं। इब्ने कसीर का कहना है कि तूफान नूह के बाद अल्लाह ताला ने काफिरों में से कोई चलता फिरता शख्स जिंदा नहीं छोड़ा और उनकी कश्ती तैयार की। लोग इनके पास से गुजरते और मजाक करते और कहते तू खुशकी में कश्ती बना रहा है तो भला वो कैसे चल पाएगी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाकर फारिग हुए तो जमीन से पानी उबला और गलियों में फैलता चला गया। तो एक बच्चे की माँ बच्चे पर डरी, उसे अपने बच्चे से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। वो उसको लेकर पहाड़ की तरफ चली और एक तिहाई बुलंदी तक पहुँची। जब पानी वहाँ तक पहुँच गया तो वो बच्चे को लेकर पहाड़ की चोटी पर चली गई। जब पानी उसकी गर्दन तक पहुँचा तो उसने बच्चे को दोनों हाथों के साथ ऊपर उठा लिया, फिर भी वो दोनों डूब गए। अगर अल्लाह कौमे नूह में किसी पर रहम करता तो वो बच्चे की माँ पर रहम फरमाता। जबकि ऊज बिन अनक के बारे में कहा जाता है कि वो इंतहाई दर्जे का काफिर, सरकश और नाफरमान था। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में सवार देखकर कहता कि ये तेरा थाल क्या हैसियत रखता है और इनसे मजाक किया करता। हाफिज इब्ने कसीर के मुताबिक ऊज बिन अनक नामी शख्स की कहानी झूठी और मनगढ़ंत है, जिसकी तरदीद बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस से होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनका कद 60 हाथ था और अब तक मुसलमानों के कद में मुसलसल कमी आ रही है। इस हदीस का तकाजा ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा लंबे कद का कोई शख्स पैदा नहीं हुआ। बहसियत मुसलमान हमारा ईमान हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, ना कि यहूद और नसारा की किताबों में बयान करदा किस्सों पर। जबकि मौजूदा दौर में साइंसी तहकीकात से भी इस बात की तरदीद हो जाती है कि कोई शख्स फिजा में हाथ बुलंद करे और मछली भून ले, क्योंकि हम जैसे जैसे जमीन से ऊपर जाते हैं सर्दी में बतदरीज इजाफा होने लगता है, इसीलिए पहाड़ों पर ठंडक का एहसास होता है। ऊज बिन अनक का अफसाना तख्लीक करने वाला झूठा शख्स चूँकि इस हकीकत से ना आशना था, इसीलिए वो ऊज बिन अनक के कद की लंबाई में मुबालगा आमेजी करते हुए कहता है कि वो हाथ ऊंचा करके सूरज की गर्मी से मछली भून लेता था। हालांकि अगर फर्ज किया जाए तो इसका कद मीलों लंबा भी होता तो मछली ऊपर करने से भुनने के बजाय मुंजमद हो जाती। दोस्तों, इसी तरह की साइंसी, मालूमाती और इस्लामी रिपोर्ट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल स्पाइडर न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकॉन पे क्लिक करना भी मत भूलें। नाजरीन, वक्त देने का शुक्रिया। खुदा हाफिज।